السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان نے دنیا کے مختلف حصوں میں پہلی بار اپنے قدم جمائے تو اس وقت کا انسان آج کے جدید دور کے انسان سے ذہنی اور سماجی لحاظ سے بہت مختلف تھا۔ یوں کہیے کہ اس زمانے کے انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنا آسان نہ تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انسان غاروں یا جنگلوں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ نہ کوئی شہری آبادی کا تصور تھا، نہ کسی باقاعدہ بستی یا گھر کا۔ لیکن اللہ کی اس اشرف المخلوقات نے عقل و شعور کے استعمال سے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کی۔ انسان نے شکار سے زراعت کی طرف قدم بڑھایا، جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے بجائے ان کو پالتو بنایا، جنگلوں اور پہاڑوں میں اکیلے رہنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا کر اکٹھے رہنا شروع کیا۔ یوں انسان ایک مہذب اور منظم سماجی زندگی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ عمل چند سالوں میں مکمل نہیں ہوا، بلکہ کئی ہزار سال پر محیط ایک طویل ارتقائی سفر تھا۔ جب انسان نے اجتماعی طور پر تہذیب یافتہ انداز میں رہائش اختیار کرنا شروع کی تو اسے ہیومن سویلائزیشن یا انسانی تہذیب کہا گیا۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو تین بڑی قدیم تہذیبیں سامنے آتی ہیں: میسوپوٹیمیا کی تہذیب، قدیم مصر کی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب، جسے انگریزی میں انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں۔ 1974 تک ماہرین کا یہ ماننا تھا کہ وادی سندھ کی تہذیب میسوپوٹیمیا یا دوسری قدیم تہذیبوں سے متاثر ہو کر پروان چڑھی، لیکن مہر گڑھ کی دریافت نے اس نظریے کو یکسر بدل دیا۔ مہر گڑھ، جو آج کے بلوچستان کے ضلع کچی میں واقع ہے، فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ جے ایف جیرج کی سربراہی میں دریافت ہوا۔ جب یہاں کھدائی شروع ہوئی تو تہ در تہ انسانی آبادکاری کے شواہد ملے۔ مہر گڑھ سے سب سے قدیم انسانی موجودگی کے آثار تقریباً 9000 سال پرانے ملتے ہیں۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ مہر گڑھ 7000 قبل مسیح سے لے کر 2600 قبل مسیح تک مسلسل آباد رہی، جو اسے دنیا کی قدیم اور طویل ترین تسلسل رکھنے والی انسانی بستیوں میں شامل کرتا ہے۔ اگر مہر گڑھ کی تاریخ کو مختصراً سمجھا جائے تو یہ تین بڑے ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور، ایسرمک پیریڈ، 7000 قبل مسیح سے 5500 قبل مسیح پر مشتمل ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مہر گڑھ کے لوگ برتن بنانا نہیں جانتے تھے۔ وہ مٹی سے بنے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جانوروں کو پالنا شروع کر چکے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب انسان نے شکار پر مکمل انحصار چھوڑ کر زراعت کو اپنا مستقل ذریعہ معاش بنایا۔ دوسرا دور 5500 قبل مسیح سے 4800 قبل مسیح پر مشتمل ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مہر گڑھ کے لوگ برتن بنانا بھی سیکھ چکے تھے۔ برتنوں کو دیر پا اور مضبوط بنانے کے لیے ان کو آگ پر رکھ کر سینکا جاتا۔ یہ لوگ زراعت کے میدان میں بھی ترقی پا رہے تھے۔ گندم اور جو کے علاوہ انہوں نے کپاس کی کاشت کرنا بھی شروع کی۔ ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے کپڑا بننے کا فن بھی سیکھ لیا تھا۔ کپاس کے دھاگے سے ابتدائی کپڑا بنانے کے شواہد بھی اسی دور سے ملتے ہیں۔ تیسرا دور، چالکولیتھک پیریڈ، 4800 سے 2600 قبل مسیح پر مشتمل ہے۔ یہ مہر گڑھ کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ اب لوگوں نے تانبے کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ برتنوں پر نقش و نگار بننے لگے تھے۔ زیورات اور ہنرمندی کے دوسرے نمونے بھی سامنے آنے لگے تھے۔ تجارت کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہاں کی بنی اشیاء دوسرے علاقوں تک بھی پہنچنے لگی تھی۔ مہر گڑھ کی ایک اور بڑی دریافت نے دنیا کو حیران کر دیا، اور وہ تھی قدیم دندان سازی۔ مہر گڑھ میں کھدائی کے دوران ملنے والے انسانی ڈھانچوں میں کئی ایسے دان دریافت ہوئے جن پر سوراخ کرنے کے نشان موجود تھے۔ یہ نشانات حادثاتی نہیں بلکہ باقاعدہ طریقے سے دانتوں کا علاج کیا گیا تھا۔ یہ دنیا میں ڈینٹسٹری کے سب سے پرانے ثبوت ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ مہر گڑھ کے لوگ صرف جسمانی بقا پر نہیں بلکہ صحت اور علاج معالجے پر بھی دھیان دیتے تھے۔ مہر گڑھ میں جو قبریں دریافت ہوئیں ان میں بھی بہت سی دلچسپ چیزیں ملی ہیں۔ مرنے والوں کے ساتھ برتن، اوزار، اناج کے دانے، زیورات اور مختلف اشیاء دفن کی گئی تھیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مہر گڑھ کے لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھتے تھے، اور یہی عقائد بعد میں دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ مہر گڑھ کی تہذیب نے نہ صرف زراعت، مویشی پالنے، برتن سازی، کپڑا بننے اور تجارت کی بنیاد رکھی، بلکہ اجتماعی زندگی، سماجی تنظیم اور مذہبی عقائد کا بھی آغاز کیا۔
اور جب ہم آج مہر گڑھ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان پرانی اینٹوں، برتنوں اور قدیم قبروں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسانی تہذیب کا جو سفر آج چاند اور مریخ تک طے کیا گیا ہے، وہ سفر کسی عظیم الشان محلات سے نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی کچی بستی مہر گڑھ جیسے کسی خاموش میدان سے شروع ہوا تھا، اور یہی وہ تہذیب ہے جو بعد میں آگے چل کر انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد بنی۔ یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن اگر ایک عظیم درخت ہے، تو اس کی جڑیں اور اس کی بنیادیں مہر گڑھ ہیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اور اگر اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔